السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کی ہر چیز میں اختلاف ہے۔ ہر انسان اللہ رب العزت کو نہیں مانتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے، ایک خدا کو نہیں مانتا ہے۔ ہر انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر نہیں مانتا ہے۔ عیسائی نہیں مانتے ہیں، ہندو حضرات نہیں مانتے ہیں، یہودی نہیں مانتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے مذہب کے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں اختلاف ہے۔ دنیا کی ایک واحد شے ہے جن میں کسی کو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ شے موت ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو اٹل حقیقت ہے۔ ہر ایک کو یقین ہے کہ موت کو ایک دن آنی ہے۔ اتنا یقین ہونے کے باوجود موت کی تیاری نہ کرے تو کیا اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے بلکہ بیوقوفی کی بات ہے، اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جائے گا، لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس پر ایمان ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کے متعلق کئی جگہ ارشاد بھی فرمایا ہے، اور خود ایمان مفصل جو ہر ایک مسلمان کو یاد ہوا کرتا ہے، اس کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کرنا ہے، اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، فرض ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اتنا یقین اور اتنا بھروسہ ہے مرنے کے اوپر اور موت کے اوپر، اور اس کی ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ جب ہم مر کر قبر کے اندر جائیں گے تو قبر میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ مرنے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ ہوگا یہ قبر کا مرحلہ۔ اس کے بعد کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سوال کرے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے 5 سوالات کیے جائیں گے، اور جب تک ابن آدم ان 5 سوالات کے جواب نہ دے دے، اس وقت تک اس انسان کا پیر اس کی جگہ سے نہیں کھسک سکتا ہے، نہیں اٹھ سکتا ہے۔ اور وہ 5 سوالات کیا کیا ہوں گے؟ آئیے ان سوالات کو ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ ہوگا کہ ابن آدم، تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ پیدائش کے وقت سے لے کر مرنے کے وقت تک زندگی کے ہر موڑ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری اور کیسے گزاری۔ اب ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور اپنے گریبان میں جھانکے کہ اس وقت ہم اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے۔ پھر زندگی کے مخصوص ایام کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیا ابن آدم تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ اس وقت ہم اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے؟ اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ عیاشی میں گزارا، فحاشی میں گزارا، غلط جگہوں پہ گزارا، غلط چیزوں میں گزارا، شراب پینے میں، نشے میں گزارا؟ کس چیز میں اپنی جوانی کو ہم نے صرف کیا؟ اس کے متعلق اللہ رب العزت پوچھے گا۔ تیسرا سوال جو کیا جائے گا وہ یہ کیا جائے گا، اے ابن آدم، تو نے کہاں سے کمایا، کیسے کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، کس طرح کمایا؟ اس کی تفصیل پوچھی جائے گی۔ چوتھا سوال جو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا جائے گا وہ ہوگا، اے ابن آدم، تو نے جو کمایا اسے خرچ کہاں کیا؟ اب ہم نے جو حلال طریقے سے ہی کمایا صحیح، اب اس کو ہم نے خرچ کہاں پہ کیا؟ حرام جگہ پہ خرچ کیا، غلط جگہ پہ خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، غریبوں کی مدد کے لیے خرچ کیا، کس جگہ پہ خرچ کیا؟ اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور جو 5واں سوال، سب سے آخری سوال ہوگا وہ یہ ہوگا، اللہ رب العزت فرمائے گا، پوچھے گا، اے ابن آدم، تو نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس کے بارے میں بھی سوچنا، غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے کہ ہمارے اوپر کیا فرائض ہیں، ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ نماز ہم پر فرض کی گئی ہے۔ مسلم خواتین اور مسلم لڑکیوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور بہتوں کو پتہ بھی ہے کہ پردہ ان کے اوپر فرض کیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ پردہ نہیں کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جب یہ سارے سوالات ہم سے اور آپ سے کریں گے تو ہم اللہ رب العزت کو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ ذرا اس کے بارے میں بھی آپ نے کبھی سوچا؟ ہم نے کبھی سوچا؟ تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر ان سوالات پر غور کریں اور سوچے کہ ہم کیا جواب دے پائیں گے؟
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوال تو آؤٹ کر دیا گیا ہے، اس کے جوابات ہم رٹ لیں گے، یاد کر لیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے جھوٹ بول کر جیسے بھی جواب دے دیں گے، تو نہ یہ نہیں چلنے والا ہے۔ جب اللہ رب العزت سوال کرے گا تو انسان اس طرح دنیا کے اندر سزا سے بچنے کے لیے، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اسی طرح اس دن بھی انسان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا، اے اللہ رب العزت ہم نے اپنی جوانی تیرے راستے میں خرچ کیا، اے اللہ رب العزت ہم نے اپنی جوانی اور اپنی زندگی تیرے حکم کے مطابق گزارا، اے اللہ رب العزت ہم نے جائز اور صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے کمایا اور حلال جگہ پہ، جائز جگہ پہ تیرے راستے میں خرچ کیا، تیرے دین کے لیے خرچ کیا، اے اللہ ہمیں جتنا معلوم تھا اس پر عمل بھی کیا۔ انسان جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، اس وقت انسان کے زبان کو بند کر دیا جائے گا، انسان کے ہاتھ، پیر، آنکھ، منہ نہیں بلکہ زبان تو بند کر دیا جائے گا، انسان کے پیر، زبان کے علاوہ ہر عضو گواہی دے گا۔ پھر اللہ رب العزت زمین کو حکم دے گا کہ اے زمین تو اس انسان کے بارے میں گواہی دے۔ جس طرح ایک دکان کے اندر سی سی کیمرہ لگا رہتا ہے اور کیمرہ دکاندار بے فکر رہتا ہے، ساری چیزوں کو، سارے حرکت کو کیمرہ اپنے اندر قید کر لیتا ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے، وہ زیادہ دور تک اس کے اندر، زیادہ دور کو قید کرنے کی اس کے اندر قوت نہیں ہوتی ہے۔ ہر ایک کیمرے کی الگ الگ کیپیسٹی ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ رب العزت اس زمین کو حکم دے گا کہ اے زمین تو گواہی دے اس انسان کے بارے میں، تو زندگی کے اندر جب انسان کچھ کرتا ہے، زندگی میں، اس دنیا میں، اس وقت زمین کے جس حصے پر جو کیا ہوگا یہ زمین فوراً، جس طرح ٹی وی چلتی ہے، جس طرح اسکرین، موبائل کا اسکرین چلتا ہے، موبائل کی اسکرین پہ کوئی چیز آتی ہے، اس طرح زمین دکھا دے گی کہ اللہ رب العزت فلاں وقت میں فلاں بندے نے ہمارے اوپر یہ کام کیا، یہ نیکی کیا، یہ گناہ کیا۔ اس وقت ہم کیسے بچ پائیں گے؟ اب بھی موقع ہے میرے دوست، اللہ رب العزت کے راستے پر آ جائیے، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیجئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیجئے، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ موت ہم پر بھی آئے گی، آپ پر بھی آئے گی، اور پھر ہم پچھتانے لگے جب ساری عمر گزر جائے اور موت کے قریب پہنچ جائے تو اب پچھتانے لگے، کاش تھوڑا وقت اور مل جاتا اور ہم نیکی کر لیتے۔ اور موت کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، اس کا کوئی متعین وقت نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے موت کب آ جائے، کیا پتہ آج ہم ابھی زندہ ہے، کل زندہ نہ رہے، آپ دیکھ رہے ہیں کل دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے، آپ سوئے کل کا سورج ہی نہ دیکھ پائے۔ تو موت کا وقت کوئی متعین نہیں ہے، ہم سب کے علم میں نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کے علم میں ہے موت کب کس کو آئے گی، اس لیے ہر وقت موت کی تیاری میں لگے رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔